بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا صدیق اکبر کو، بڑا ہی مرتبہ اونچا ملا کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، ہے کرتا یاد قرآن میں خدا صدیق اکبر کو، ہے رکھا لعاب اپنا لگا کر سرور عالم نے ایڑی پر، لعاب اپنا لگا کر سرور عالم نے ایڑی پر، ہمیشہ کے لیے حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجید بارگاہ عشق و محمد پیار خلوص دے نال
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بارگاہ پیش کرنے کے بعد حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک دا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میں آئی کروں انشاءاللہ شان سید صدیق اکبر قرآن دی زبان یعنی فقط قرآن دے حوالے دے نال جناب کی خدمت آیات مبارکہ پیش کراں گا۔ دعا فرمانا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توفیق حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین حق سن کے سنا کے اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ کی پاکیزہ جماعت کے لیڈر نے سردار نے کہ جنہ دی صداقت کو خود رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی گواہی کوئی دے دا نا، گواہی دنیا دار کوئی کسی دی گواہی دے گا، کوئی کسی دی گواہی دے گا، لیکن جناب سید صدیق اکبر وہ نے جنہ دی گواہی خود خدا دے رہے۔ تو رب خود گواہی دے رہے ہیں تو سانوں کسی دی گل تے کان رکھن دی لوڑ نہیں، کوئی لوڑ نہیں۔ سنو اللہ کا قرآن پہلی آیت مبارکہ 24 پارے سورہ زمر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہ وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہ ان الفاظ کا ترجمہ وہ جو سچ لے کے تشریف لے کے آئے وہ کون نے؟ وہ نبیوں دے امام دی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و برکات دی ذات بات ہے کہ والذی جاء، اور وہ جاء آئے بالصدق، سچ کے ساتھ۔ اللہ نے انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سچ دے نال مبعوث فرمایا ہے۔ پھر وہ صدق بھی جڑے سچ لے کے آئے نے، پھر جنہ اس سچ دی تصدیق کیتی ہے، جنہ اس سچ دی تصدیق کیتی ہے، بندہ بھی اولئک هم المتقون، یہ وہی لوگ نے جڑے پرہیزگار نے، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ سنیے اس آیت دے بارے راوی نے جناب علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک بیان فرماتے ہیں آپ کا علم کیسا علم ہے جس بارے حضور فرمایا میں علم کا شہر حضرت علی دروازہ ہے۔ کیوں بھائی کیسا مرتبہ آئے گا علم کے اندر جناب علی بن مرتضی شیر خدا کا، اور جنہوں نے علم کا انکار ہی جناب ایمان تو خارج ہونا کی دلیل ہے۔ کوئی اعتراض کرے علی پاک دے جناب علم تے، فرمایا علی پاک کو کسی پوچھا کہ علم کتوں لیا جائے اتنا ایک ایک لفظ ہوتا ہے تیرے نقاد بیان کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب سرکار کو غسل دیتا نا، غسل دین تو بعد پھر حضور دے پلکاں دے اتے 2 قطرے پانی دے بچ گئے، حضور دیاں پلکاں دے 2 قطرے پانی دے بچ گئے تے میں انہاں قطریاں نوں چوس لیا، چوس لیا۔ اللہ پاک نے میرا سینہ منور فرما چھڑیا۔ حضرت علی پاک اس قرآن پاک دی آیت مبارکہ دے الفاظ دی اس طریقے سے تشریح بیان فرماتے ہیں۔ رویان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال والذی جاء بالصدق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی وصدق به ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی نے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ اصل صداقت لے کر آئی، یہ دے تو مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور الذی صدق به، الذی صدق به جنہ سچ دی تصدیق کی ہے، یہ
نبی پاک سچ لے کے آئے، اس سچ کی تصدیق جنہ کی قرآن دے حوالے دے نال اللہ دا صدقہ، او دا نام ابو بکر صدیق ہے، جنہ سچ دی تصدیق فرمائی ہے۔ علی پاک خود فرما رہے ہیں کہ بھئی اس صدقہ تو مراد جیڑی ہستی ہے نا، او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس ہستی پاک دا کی نام ہے بھئی؟ واضح نال کی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علامہ علوسی اپنی تفسیر روح المعانی دے اندر بڑی محبت دے نال اس اشارہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق هو الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذی صدق به هو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے بھی یہی گل کی تھی، سچ تو مراد جڑی سچائی لے کے ان والی ذات ہے، وہ کون نے بھئی؟ کون نے بھئی؟ محمد رسول اللہ، امام الانبیاء، سید الانبیاء۔ اور سچ نو تصدیق کرنے والے کون نے؟ جناب ابو بکر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق اکبر کا دیا، صدیق اکبر کو۔ یہ ہے ابو بکر سے بندہ کو ماں مننے نہ مننے دی اپنی مرضی ہے نا، ایویں اپنی قبر دبا نہ کرے بھئی اللہ دا قرآن دبائی بیان کر رہے جناب سیدنا صدیق اکبر دی۔ تے ہن کسے مولوی دی سانو شرح دی ضرورت نہیں، کیونکہ جدو قرآن ہوئے تے قرآن چ واضح طور پہ بات سمجھ آ رہی ہے تے پھر لالا ہر پاسے گل نہ رکھیا کرو، دھیان نہ رکھیا کرو۔ سنو اللہ دا قرآن، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ سورہ اللیل واللیل اذا یغشا، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا مدن بھائی۔ اللہ رب العالمین نے ویکھو نا کام نبی دے یاد کرن تے اللہ قرآن پہ بناتا ہے، اور ایسے گوائیاں کی بندہ پیش کرے؟ کیوں یہ کافی نہیں کہ اللہ دا قرآن انہوں نے نام بیان کر رہے، شان بیان کر رہے، نام تعریف بیان کر رہے نا؟ اور بہت دور رکھا جائے گا اس سے ہر قسم کا عذاب، بہت دور رکھا جائے گا اس سے ہر قسم کا عذاب۔ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا بدلنا، جو سب سے بڑا پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اور جو دیتا ہے اپنا مال کہ ستھرا ہو اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں، جس کا بدلہ اسے دینا ہو، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے۔ یہ آیت کدوں نازل ہوئی؟ جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا نا جناب سیدنا بلال حبشی دی زبان تے نبی پاک دا ذکر خیر، آپ میری مصیبتاں دے اندر ویکھیا کہ روزانہ ماردا ہے یار، اس کو قبل ملاقات نہیں نہ ہی آپ نے ویکھیا۔ آپ امیہ دے کول چلے گئے، فرمایا اس غلام کو ذات کر دے، دس کی لینا چاہنا ہے؟ حضرت توجہ ہے بھئی، کی لینا چاہنا ہے؟ کنے پیسے دائی دینے؟ غلام دے بدلے غلام دینا ہی بڑا راضی ہوا، قیمت چلتی چلتی پہنچی، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نے سونے رنگ دا ایک غلام بھی دیتا، وہ دن بے شمار قیمت بھی دیتی، بے شمار قیمت بھی دیتی، اور آپ نے فرمایا اس کالے رنگ دے بلال کو آزاد کر دے۔ حضرات توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اس کالے رنگ دے بلال کو آزاد کر دے۔
یہ پلے کی بچے جڑا پارا کھا کھا کے بالکل ختم ہو چکے ہیں. یعنی وہ نظریہ ہے سی امیہ بن خلف دا کہ ابو بکر صدیق نے جو کیڑی شہر نظر آئی ہے کہ اتنے پیسے بھی دے رہے ہیں, پیسے بھی یہ سوچ تو زیادہ نے. بلال دی قیمت ہی نہیں ہے, کالے رنگ دی جناب اللہ غلام دی قیمت ہی نہیں, یہ تو ڈبل قیمت دے رہے ہیں. نال ابو بکر میں پیسے بھی دے رہے ہیں, نال میں غلام بھی دے رہے ہیں. امیہ کہنے لگا میں تو بڑا سیانا بندہ سمجھنا سا تینوں کہ تو پنچایتی فیصلے کرنے والا ابو بکر آج مال کھا گیا, آج مال کھا گیا, سعودی اندر مال کھا گیا. ایڈا تجارتی آدمی ہو کے سمجھ نہیں آ رہی کی کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چلا ہے کہ ساڑی نظر میں بھی تے دیکھنا وزے نہ سبحان اللہ. وہ تو چلا ہے کہ سمجھ نہیں ساڑی نظر نہ دیکھنا بڑھ کی رہے ہیں. یہ منظر کتنے پہنچے ہے, یہ مقام کتنے پہنچے ہے. عشق کردہ امیہ دے پیسے دینے سن او دا کوئی بڑا بڑا احسان سی ابوبکر صدیق دے, یا انہاں کیا جناب کہ انہاں بلال دا کوئی انہاں دے احسان سی. اس واسطے جناب ابوبکر صدیق نے انہاں مال خرچ کیتا ہے. اس کالے رنگ دے غلام کو انہاں کی پتہ سی او تے یہی آندے سن ہونٹ پاٹے ہوئے نے, ہڈیاں پھٹیاں ہوئیاں نے, دند لمبے نے, انج دیاں گلاں نہ کرنیاں, پر انہوں نے یہ پتہ نہیں عشق دا ایسا سالار بنے گا, مصطفیٰ کو ایسی سند لے گا. اور بلال کرنا کی تورنا زمین دے آوازہ جنت میں چاہتی گا, تورنا زمین دے آوازہ جنت میں چاہتی گا. بلال کیڑا عمل کرنا زمین آقا کسے شاید ہی نہیں پتا, بس تیرا ہی ذکر کرنا. کر ذکر مدینے والے دا
خرید کے غلام بھی دیتا انہیں پیسے بھی دیتے اتنا کئی غلام خریدے جا سکتے ہیں کئی غلام خریدے جا سکتے ہیں پر بلال نہیں لب سکتا ایک بار سلامت رکھے ایک بار تو ہو جا اس کو مسجد کے اندر جھوم کے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اس عید دا ترجمہ ہوئی بندا ایک بار تو ہو جا سونے دا ایک بار پھر ساری خدائی پھر ساری مکے نے کافروں نے کیا ابو بکر صدیق نے اتنا روپیہ خرچ کر کے ایک کالے رنگ دے غلام کو آزاد کرائے ہیں انہیں پیسے دے چھٹے سو یہ پتہ نہیں جناب راج علم کتنے گیا ہے یہ سمجھ ہی نہیں آئی اتنا روپیہ خرچ کر چڑے ہے کافر تے بے ایمان طرح طرح دیا گلاں کرن لگ پئے جدوں لوکاں نے طرح طرح دیا گلاں کیتیاں اللہ نے شان صدیق اندر قرآن نازل اللہ نے شان صدیق اندر قرآن نازل فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ابو بکر صدیق نو گلاں کرن والے ہو ابو بکر صدیق تے تنگ کرن والے ہو کہ ابو بکر تے امیہ دا کوئی احسان ہوے گا یا بلال حبشی دا کوئی احسان ہوے گا نہ بلال نے کوئی ابو بکر صدیق دے احسان کیتا ہے نہ امیہ دا کوئی ابو بکر صدیق دے احسان ہے جیڑا مال ابو بکر نے ساڈی راہ دے اندر خرچ کیتا ہے کسے نوں دکھاوے واسطے خرچ نہیں کیتا بلکہ الا ابتغاء وجہ ربہ الأعلیٰ ابو بکر صدیق دا جیڑا مال ہے صرف میری رضا واسطے ہے رب راضی ہوئے یا رب دا یہ کون بیان کر رہے ہیں بھائی قرآن پاک کون بھائی کی بیان کر رہے ہیں شان صدیق اکبر مزے نال اور مزے نال دل چھڑنا چاہیے دل چھڑنا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت دے نوکراں دی گل سن کے مصطفیٰ جان رحمت دے جانشیناں دی گل سن کے انہاں حضور دی نوکری کیتی ہے کائنات دی ہر شے انہاں دی نوکری اندر رہی گل پھر وہی بندی ہے بار تو ہو ٹائم بھی ہو میں تقریباً 18 آیات دی تیاری کر کے آیا تھا جنہیں شان صدیق اکبر چ نازل ہوئی ہیں حضرت سفینہ آپ دا نام کو جوڑ ہے زمین بات ذہن اندر آئی حضور نے کتے کافلے تے جانا نا یا کسی جنگ میں جانا تو حضور نے اپنا سامان دینا یار سفینہ یہ میرا مال چک انہیں چک لینا توجہ رکھنا تھا کسی اور صحابی نے تھک جانا ہے میرا بھی سامان چک لیا آپ نے چک لینا کوئی اور تھک جانا کہ یار میرا بھی سامان چک لیا انہوں نے چک لینا مزے نہ آج کو سبحان دیکھنا نا جملے جنہیں مصطفیٰ نے بولے انہوں کا کمال کتنا ہے بعد نے فرمایا کہ 10 اونٹ جنہ بوجھ چک دے نا نبی پاک دے غلام حضرت سفینہ کلہ ہی نہ بوجھ چک چھڑ دے رہے
چکیا ایک صحابی اور دیتا ایک اور دیتا حضور نے پیچھے دیکھا نا کہ سفینہ نے تو اونٹ طرح سامان چکیا نبی پاک نے فرمایا یا سفینہ اے سفینہ تو تے مسلمانوں دی کشتی بن گئی سفینہ بنا کشتی تے سامان رکھیا جاندا ہے تینوں دے نا کشتی بنا چھڈیا جناب سفینہ دے مصطفیٰ دے جملے زبان چوں نکلدی دے رہے اللہ نے مینوں اینی طاقت دتی راوی لکھ دے 10 اونٹ جنہ سامان چک دے نے جناب سفینہ تے نہیں چکے اندر ساڈا تے کمال ہی کوئی نہیں کمال ہی نظر مصطفیٰ دا رہا ہے آپ قافلے نال پچھڑ کے سامان بڑا چکیا ہوا ہے تو جنگل وچ جا رہے ہیں سامنے درندہ آیا شیر آیا شیر نے ویکھیا جی گل ٹھیک ہے بندہ آ رہا ہے چلو حملہ کر لیا اگے بھی بڑے ٹکر دے جناب سفینہ اندر میں ڈریا ٹریا کوئی نہیں میرے ول آ رہا میں اودے ول جا رہا کوئی ہو جا ہوندا جڑا آندا نبی کر نہیں کچھ سکتا نبی کا نام کچھ نہیں کر سکتا تیرا پیشاب نکل جانا سی میں سچی گل کہہ رہا ہاں نا ذات نبی دی دور دی بات ہے جناب سفینہ اندر میں ڈریا چڑیا کچھ نہیں وہ تو وہ آ رہے تو میں جا رہا اس کرن سبحان اللہ بھائی آ رہے تو میں جا رہا ہوں تو وہ آ رہے ہیں یہ جمالے جناب سفینہ دے الفاظ لے ہمارا وہ بڑکا پہ مار دے تو میں پہ مارنا وہ کام ہے کہ میں تے حملہ کرا تو میرا کام ہے تیرا تعارف ہی یاد رکھی ایویں نہ سمجھی خبردار اوے خبردار ایویں نہ سمجھی میں رسول اللہ دا نوکر اے جے مسجد سبحان اللہ اگر سفینہ میرے ایویں نہ سمجھی میں جاننا تیرا کام میں جاندار نو کھانا پر میں عام نہیں میں رسول اللہ دا نوکر دھیان کری جناب سفینہ اندر میں ڈریا ٹریا کوئی نہیں یہ گل ہی کیتی ہے میں نہ بڑی مزے والی گل ہے یار وہ کہنا کسی سکولے گیا تھی شیر ہوں جی رسول کریم کا نام سنیا نا تے دم مارن لگ گیا مزے نال اینج مارتا میں جی وفادار کتا مالک دے قدمہ میں نہیں بہندا وہ ذات نہیں نام مصطفیٰ کا مکر رہے ہیں نہیں کچھ نہیں کر سکتے جس کا نام اب محمد علی ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے معاذ اللہ ساڈا عقیدہ نہیں یہ گندا عقیدہ ہونا دا ہے ساڈا عقیدہ ہے جتھے مصطفیٰ کا نام لیا جائے بلاوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر آپ دی پنڈلی سو گئی یا بڑے پریشان ہے سفر دے اندر یار نو اندر پنڈلی سو گئی انہاں کہا جتنا سب تو زیادہ پیار کرنا دا نام لیا حضرت عبداللہ کہنے لگے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ پنڈلی تے ہاتھ مارن دی دے رہے پنڈلی ٹھیک ہو گئی اے عقیدہ صحابہ کرام دا مزے نال یار لیکن تو ایک بار تو
بندہ کی شان بیان کرے، شان سیدنا ابوبکر صدیق دا کی مقام پیش کرے؟ اللہ دا قرآن حق بیان کر رہا ہے، حق ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر کیوں آندے جو فلانا آندہ ہے انجے دے انجے، وہ جو مرضی کو پہنکے سامنے، وہ دا اپنا فیل ہے، بندے دی زبان دا کردار پیش کر دی، بندہ ہے کون ہے، یہ دے اندر کی ہے؟ اس واسطے بندہ بولے بھی جملے نہیں، جنہیں نکلے جملے نا واپس نہیں آتے ہیں، لالا کسی نے بین کھون رکھو تو زبان بندے دی اچھی ہونی چاہیے، پتہ چلتا ہے وہ خاندان دا، وہ تربیت دا پتہ چلتا ہے، جدی شان قرآن بیان کرے، اسی کوئی وہ مقام گھٹا سکتے ہیں مادر؟ سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا، ان قریب اللہ ایسے لوگ لائے گا، کون؟ بقوم یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ اچھا جی، مسلمان پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، منزل سے پہنچنا ہوئے تو ادھر ادھر نہیں بیٹھی دا، لوگ جو مرضی آکھنا اپنا کام جاری رکھی دا، مزے نہ سبحان اللہ، بندہ ادھر ادھر بیٹھا لگ گیا نا تو پھر اگلی گل گئی، وہ ادھر ادھر جو گئی رہے گا، کدی ادھر اولج کدی ادھر لڑ کدی ادھر، انہوں چھڈو، دنیا جو مرضی آکھے یار میں تیری نظر ہونی چاہیے تھی، اللہ اندر اللہ کی راہ میں لڑیں گے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ دے، اللہ علم والا وسعت والا ہے، آیت شان نزول کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت حضرت علی پاک اس سے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم جس ویلے وصال ہویا، خلیفہ بنے جناب حضرت ابوبکر صدیق، وہ تے وقت پہلے ہی بنا چھڑیا تھی نا بے شمار حدیث پاک نے، آپ نے جس ویلے نظام شامیا، کافر تے بڑے سٹینڈ ہو گئے کہ ہوں تک گالی ختم ہو گئی ہے، سلطنت ٹیک گئی، بندہ کی عادت سلطنت ٹیک گئی، لیکن ایسے مشکل حالات اندر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں ساڑھے اندر کوئی ایسا نہیں سی سوائے ابوبکر صدیق دے، حضرت علی پاک دا بڑا مقام ہے، انکار ہی بندہ منکر بن جاندہ ہے، ایمان تو خارج ہوتا ہے، جڑا اعتراض کرتا ہے علی پاک دیا شانہ دا، ان شہادت و مرتبہ شجاعت آپ دا لقب ہے، لیکن آپ کو پوچھا بہادر کون ہے؟ فرمایا سب جو بہادر ابوبکر صدیق نے، یا سبحان اللہ، پچھلے سال پتہ ہونا چاہیے میں 6 جمعے پیش کیتے، ممکن ہے کمی تینوں کو پیش کرا، میں میری زیادہ کوشش ہوئے گی کہ پچھلے سال میں روایات پیش نہیں کر سکیا، اس سال انشاءاللہ پیش کرا۔ لوگ پھر گئے، بڑے بڑے مومن جڑے نے پھر گئے، جڑے کچے دلانے لوگ سن پھر گئے، دین تو دور باغ، مسلمان مصطفیٰ جان احمد کا مثال ہو گیا، وہ مرتد ہو گئے، مرتد سمجھتے ہو کلمہ پڑھ کے دے، پھر تجھے دین وال واپس چلے جانا، ان کیا جانا مرتد، تو مرتد بندے دی یاری نہ ہو کسے کھاتے ہی نہیں ہوتا، کسے کھاتے ہی نہیں ہوتا، مرضی اسے بات ہے کسے کھاتے نہیں ہوتے، اس لیے تو انہوں من دے نہیں، ایسے لیے تو ساڑھی لڑائی ہے، بارہ بات دور نکلے گی، زکاة دے لوگ منکر ہو گئے، زکاة دے لوگ منکر ہو گئے، تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹینڈ لیا، پھر پورے محبت نال پوری جنگ کی تھی، عمر پاک نے کہا یہ اللہ تقاضا کو جنگ ہے کہ پورا ہاتھ نرم رکھو، انہوں نے کہا ہاتھ نرم رکھا، مصطفیٰ جان احمد دے حکم دے خلاف جڑا خلاف ورزی کرے گا ابوبکر صدیق کی تلوار فیصلہ کرے گی، بندہ مت خیال کرے، یعنی دل پھٹے سن صحابہ کرام دے مصطفیٰ دے غم دے اندر کہ حضور اکھاں اوجل ہو گئے، حضور جان احمد وصال فرما گئے، ویسے حالات دے اندر ابوبکر صدیق نے اسلام کو اپنی بنیاد تے قائم دائم رکھیا، حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اسی یہی صلاح دیتے رہے ہیں، جناب ہاتھ تھوڑا جا اولا رکھ لو، ہاتھ اولا رکھو، آپ جلال دے اندر کسے صحابی دی آپ نے گل نہیں سنی، فرمایا جیڑی گل حضور فرما گئے، حضور نے اپنی زندگی دے اندر کو قافلہ تیار رکھیا جی فلانی جگہ جا کے جنگ کرنا ہے، تو حضور دا وصال ہویا، تو وصال تو بعد ابوبکر صدیق نے فرمایا تیاری کرو بھائی، جنہ دا حضور نے حکم دیتا سی اے بندے قافلے تے جان گے، تیار ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور
وقت کی مناسبت چھڈو کچھ دن اب میں خبردار جیڑی گل حضور کر کے نا ساڑھے تے آکے کسی پوری کرا کے کوئی بولے نا اس جملے دے اندر زکات والے مسلمان پھر گئی اج بھی نہیں دیندے زکات انہاں کہی آسانی زکات دینی یہ تے مال ہی کچھ اور طریقہ ہی کچھ اور ہے حضرت ابو بکر صدیق نے ایسی تلوار اٹھائی کہ حضرت علی پاک کہتے ہیں اسی نے ظاہری نظر نال ویکھدے رہے ہیں ابو بکر صدیق دی نظر نے وہ کام کیتا جدوں سلام پھر اپنی چوٹی تے بلند ہویا تو پتہ چلیا انہاں جملے دا کہ ابو بکر صدیق اتنی سختی دے نال کلام کیوں کرتے رہے مصطفیٰ جان رحمت دے دیوانیوں ایک نہیں بے شمار آیات میں تقریباً 18 آیات غالباً پڑھ کے آیا سا کہ جیڑیاں شان سیدنا صدیق اکبر دے اندر بول دیاں نزول ہی انہوں نے شان سیدنا صدیق اکبر دے نال ہے یعنی کام ابو بکر صدیق نے کیتے ہیں اللہ نے قرآن دا نزول فرما چھڈے حضور دے دیوانیوں انہوں لوگوں نے کیا کہنے انہاں مصطفیٰ جان رحمت دے نال وفا فرمائی ہے محبت کیتی ہے عقیدت رکھی ہے اج اللہ سود فضل و کرم دے نال انہوں دے چرچے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ساڈے بھی دیوے بل سکدے ہیں کدوں ایک بار